ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ماہ رمضان کے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر یہ درس کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے. اور آج دن میں بھی درس ہوا کیونکہ اتوار کا دن تھا، اور ہر اتوار کو ظہر کے بعد بھی درس ہوتا ہے، تو آج 2 مرتبہ یہ درس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک حدیث پاک مسند احمد اور جامع ترمذی میں موجود ہے. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان سے روایت کی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من الرکعتین یصلیہما وان البر لیزر علی رأس العبد ما دام فی صلاتہ وما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منہ، یعنی القرآن. یہ حدیث پاک میں 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ اللہ کے رسول دلا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 رکعتوں سے جنہیں وہ ادا کرے زیادہ تاکیدی حکم کسی اور چیز کا نہیں دیا ہے. نماز کی طرف اشارہ ہے. 2 رکعتوں سے مراد نماز، کیونکہ سب سے کم 2 رکعت ہوتی ہے، اس کے بعد 4 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. تو شروع ہوتی ہے 2 سے، کم سے کم ہو گئی 2. اسی طرح نفل نمازوں میں بھی کم سے کم جو نماز رکعت کی وہ 2 رکعت کی ہے، باقی تو پھر کوئی قید نہیں ہے. نفلی نماز پڑھنے پر بندہ آئے 2 کی جگہ 100 پڑھ لے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کم سے کم کیا ہوگی؟ 2، اس سے کم نہیں ہوگی. 1 رکعت کی نماز نہیں ہوتی. فرض ہوگی یا واجب ہوگی، سنت ہوگی، نفل ہوگی، 2 سے کم تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. وتر واجب ہیں وہ 3 رکعت ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہیں، فجر کی 2 رکعت ہیں، باقی نمازوں کی 4 رکعت ہیں. اس طرح ہے. اور نفل کی 2 سے لے کر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جتنا پڑھنا پڑھ لے. اب اس طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 رکعتوں سے زیادہ تاکیدی حکم کسی اور چیز کا نہیں دیا. وہ 2 رکعتیں وہ ہیں جو وہ پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جتنی عبادات ہیں، عبادت ایک تو نہیں ہے نا. آپ روزے کی حالت میں ہو، یہ بھی عبادت ہے. آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. آپ صدقہ دے رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. آپ تسبیح پڑھ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. آپ عمرہ کر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. آپ حج کر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. لیکن نماز، تو فرمایا کہ نماز سے زیادہ تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا بندے کو نہیں دیا. اس کا مطلب سیدھا سا فقہا نے، بزرگان دین نے یہ بتایا ہے، یہ فرمایا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے،
اور قرآن پڑھے اور تسبیح پڑھے اور وظیفہ پڑھے تو سب بیکار ہے. نماز کے بغیر نماز اول ہے. شعر فارسی زبان میں روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. فرمایا کہ روز محشر جہاں سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی وہ نماز ہے. حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے، کسی بندے کا نہیں ہے. دیکھیں نماز آپ کی طرف سے کوئی پڑھ نہیں سکتا، میری طرف سے کوئی پڑھ نہیں سکتا، کسی کی طرف سے میں پڑھ نہیں سکتا. نماز میں نیابت نہیں ہوتی. نیابت حج میں تو ہو سکتی ہے، حج بدل، کوئی حج پر جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے، کوئی نہیں جا سکتا، وہ کسی کو پیسہ دے دے اور کہہ دے میری طرف سے حج کر لینا، حج بدل ہو جائے گا. لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ پیسے لے لو میری طرف سے نماز پڑھ لینا. ایسا ہوتا تو بہت سے لوگ کام چلا لیتے، خود نہیں پڑھتے اور پیسہ دیتے رہتے کہ نماز پڑھتے رہنا بھائی ہماری طرف سے. ایسا نہیں ہوتا، نماز خود پڑھنی ہوگی. ہاں ثواب نماز کا وہ آپ 1000 لوگوں کو بھیج دو، سارے مومنین ساری مومنات کو ثواب بھیج دو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ثواب ہے، نماز کا ثواب. لیکن نماز ادا کرنا یہ ہر بالغ پر، ہر مسلمان پر، ہر عاقل پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے. کوئی بری نہیں ہے، نبی ہو یا ولی، صحابی ہو یا اہل بیت، سب پر نماز ہے. کوئی نماز سے فارغ نہیں ہے. کسی پر نماز کو معاف نہیں کیا گیا کہ چلو تم نہ پڑھو، جب تک کہ ہوش ہے، جب تک کہ حواس قائم ہے، جب تک کہ نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھے. جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ نماز کا قیام دشوار ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے. اگر سمجھتا ہے کہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بیٹھ کر پڑھ لے. پھر بیٹھنا بھی دشوار ہو تو لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے. کعبے کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے، گھٹنے کھڑا کر لے اور ہاتھ باندھ لے، شروع کر دے نماز. اشاروں سے بھی نماز پڑھے. تو نماز ہر حالت میں جاری ہے. سفر میں بھی نماز ہے، یہاں تک کہ سفر میں قصر نماز، یعنی کہ 4 رکعت کی بجائے 2، مگر پڑھنا ہے. اس کا مطلب ہے معاف نہیں ہے. سفر میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو 4 کی جگہ 2 پڑھنی ہوں گی، مگر معاف نہیں ہوگی. اور وہ بھی 2 کب ہوں گی؟ کہ جب آپ 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہوں سفر پر. اگر آپ کسی جگہ 15 دن کے لیے جا رہے ہوں تو پوری نماز. یا آپ 15 دن سے کم کی نیت کر کے گئے، وہاں جا کے آپ کی نیت ہو گئی کہ زیادہ ٹھہرنا ہے تو پوری شروع ہو جائے گی نماز. جو ہی 15 دن کی نیت ہو جائے گی کہ مجھے تو ٹھہرنا ہے اور 15 دن لگ جائیں گے، زیادہ بھی لگ جائیں گے، تو بس اب پوری شروع کریں گے. تو قصر نماز بھی 15 سے کم کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن نماز ہے، نماز معاف نہیں ہے. نماز تو جہاد کی حالت میں بھی معاف نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں. صلاۃ خوف یہ ہے کہ اگر جہاد کر رہے ہو، دشمن کا خوف ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اگر سب کے سب نماز میں لگ گئے تو پیچھے سے حملہ ہو جائے گا، دشمن آ جائے گا، ہم لوگ مر جائیں گے سب. تو پھر اللہ نے فرمایا ایسا کرو، ایک جماعت پہرا دے، ایک جماعت نماز پڑھے. پھر جب نماز پڑھنے والی جماعت فارغ ہو جائے
تو دوسری جماعت نماز پڑھ لے اور پہلے والی جماعت پہرا دے دے. تو یعنی اس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کیا، ترتیب بنائی اللہ نے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو. نماز نہ نوکری کی وجہ سے چھوڑی جا سکتی ہے، نہ کاروبار کی وجہ سے، نہ گھر بار کی وجہ سے، نہ بیوی بچوں کی وجہ سے، نہ دوستوں کی وجہ سے، نہ کسی اور کھیل کود کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. نماز بلا عذر چھوڑنا گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ، چھوٹا بھی نہیں، بڑا. ایک وقت کی نماز بلا عذر، بلا شرعی عذر چھوڑ دیا تو بڑا گناہ کیا. اور اگر چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو پھر قضا کرنی پڑے گی. پھر قضا کرو، یعنی پڑھو اس کو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے کہ چلو نکل گئی نماز تو نکل گئی، نہیں، پھر قضا پڑھو. تو یہ معلوم ہو گئی آپ کو بات کہ حضور فرما رہے ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من الرکعتین یصلیہما. اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت سے زیادہ کسی بندے کو تاکید حکم نہیں دیا. یعنی 2 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بس 2 رکعت ہی پڑھا کرو، مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے نا. تو اشارہ اس طرف ہے کہ نماز سے زیادہ تاکیدی حکم اللہ نے کسی چیز کا نہیں دیا ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی تاکید ہو. اب اس تاکید کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لو کہ ہر عبادت اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے. روزہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے تو سال میں ایک بار ہوا نا، سال میں ایک بار، 1 مہینہ بس فرض روزہ. نفلی روزے آپ کی مرضی ہے جب بھی رکھو، لیکن فرض روزے سال میں ایک بار، پورے 11 مہینوں میں اور کہیں بھی نہیں ہے، خالی رمضان کے مہینے میں ہے. حج عبادت ہے، فرض عبادت ہے، مگر زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، اس کے بعد فرض نہیں ہے. ایک بار حج کر لیا، اب جو حج کرو گے وہ فرض نہیں ہوگا، وہ نفل حج ہوگا، نفلی حج. فرض حج ادا ہو گیا آپ کا، بس آپ یعنی فرض سے فارغ ہو گئے. فرق آ گیا نا. اسی طرح قرآن مجید ہے، کوئی روزانہ نہیں تلاوت کر رہا، کوئی ایک دن چھوڑ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسا فرض تو نہیں ہو گیا کہ روزانہ ہی روزانہ کرنا ہے اس کو، نہیں پڑھے گا تو گناہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، پڑھے تو بہت اچھا ہے. اگر کوئی روزانہ تلاوت کر رہا ہے تو سبحان اللہ، بہت افضل. کوئی روزانہ نہیں کر سکا تو نماز کی طرح اس کے اوپر یہ پابندی تھوڑی ہے کیوں نہیں پڑھا، ایسا نہیں. مگر نماز ایک دن میں 5 مرتبہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لو، فرق آ گیا نا. روزے میں، حج میں، عمرے میں، قرآن میں، زکوٰۃ میں. زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار فرض ہے، روزانہ فرض تو نہیں ہے، نہ ہر مہینہ. تو آپ سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، مگر نماز سال میں نہیں پڑھ رہے. نماز کو سال میں فرض نہیں کیا اللہ نے کہ خالی رمضان میں جا کے پڑھا کرو مسجد میں. مسجد میں رمضانوں میں رش ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے رش؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ میں نہیں آتی. بھائی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان ہے نماز پڑھو جا کر، تو رمضان کے ساتھ نماز کا کیا تعلق؟ نماز تو ویسی نماز ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھنا ہے آپ کو، ہے نا، ہمیشہ پڑھنا ہے. تو یہ سمجھ کی کمی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کسی موقع کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں. عید ہو گئی تو نماز پڑھ لیا، جمعہ ہو گیا تو نماز پڑھ لی، رمضان آ گیا تو نماز پڑھ لی، تو باقی نمازیں کہاں گئیں؟ نماز تو روزانہ فرض کیا اللہ نے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت کے مقابلے میں یہ وہ عبادت ہے جس کو ایک دن میں 5 مرتبہ رکھا ہے. اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے 5 مرتبہ کرنے والی سوائے نماز کے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے تاکیدن سوائے نماز کے کسی اور عبادت کا حکم نہیں دیا. یہ جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا کم سے کم، اس کا تاکید حکم دیا ہے کہ اس کو ادا کیا کرو، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں مستقل جڑے رہو.
آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُزَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، یعنی القرآن۔ فرمایا اور بندہ اپنے رب کا قرب، نزدیکی، کسی چیز سے اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا اپنے منہ سے ادا کیے ہوئے قرآن کا، قرآن اس سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ہی بات فرمائی کہ جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے بھلائی اس کے سر پر رہتی ہے، یعنی وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُزَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، کہ جب بندہ نماز میں رہتا ہے تو بھلائی اس کے سر پر رہتی ہے، یعنی اللہ بھلا کرتا ہے اس کا۔ وہ بھلائی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی پریشان بھی رہا ہو، کوئی غمزدہ رہا ہو، کوئی آزمائش میں رہا ہو، تو ہو سکتا ہے آزمائش تو دنیا میں آئے گی نا، لیکن آخرت میں بھلائی ضروری ہوگی، یقینی ہوگی نمازی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا روز محشر کسی کا شعر ہے، روز محشر کہ جہاں گداز بوت اولین پرسش نماز بوت، کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا قیامت میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، کہ نماز ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی، نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کی کہ نہیں کی، یہ بات۔ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اس میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ ناجائز قتل کا ہوگا، بے گناہ قتل، کہ کیا تم نے کسی بندے کو بے گناہ تو نہیں قتل کر دیا تھا، بلا وجہ کے مار تو نہیں دیا تھا، چاقو سے، چھری سے، بندوق سے، پسٹل سے، یا گلا دبا کے کسی طرح بھی کسی کو قتل تو نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت میں جب بندوں کے حقوق کا مسئلہ آئے گا۔ تو بندوں کے حقوق میں پہلا سوال ناجائز قتل کا ہوگا۔ ناجائز کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قصاص میں قتل، یعنی بدلے میں قتل، کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا بلا وجہ، اب اس کو قتل کرو، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن ناجائز قتل، بلا وجہ قتل، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے بھلائی اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتی ہے۔ اب خیال کیا ہونا چاہیے ہم کو کہ آپ نے اپنے گھر سے قدم نکالا جماعت کی نماز کے لیے، مسجد جانے کے لیے، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا ہے، آپ بیٹھے ہو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فالتو بیٹھا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہے نا خوشخبری؟ یعنی اگر تم آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے ہو نا نماز کے انتظار میں، ایسا نہیں کہ اگر امام بیچارہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو غصے میں آ جائے بندہ، ارے دیر ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو گئی ہو، دیر ہو گئی، لیکن تم جو بیٹھے تھے نماز کے انتظار میں تو تم کوئی فالتو بیٹھے تھے؟ تم کو نماز کا ثواب مل رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے۔ نماز کے بعد دعا، نماز کے بعد وظیفہ کوئی پڑھنا، یہ بھی نماز ہے، نماز کے اندر شامل ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھ کے تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے نا، یہ نماز نہیں ہے، نماز کے بعد پڑھی جا رہی ہے نا، مگر یہ بھی نماز کے اندر داخل ہے، اس طریقے سے کہ نماز کے اندر آپ ہو۔ ابھی آپ نے سلام پھیرا، ابھی آپ اٹھ کے نہیں گئے، بیٹھے ہو اپنی جگہ پر اور تسبیح پڑھ رہے ہو، تو آپ نماز کے اندر ہو، نماز میں شامل ہو جیسا کہ۔
تو اس لیے یہ بات بتائی گئی کہ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو دوسری عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا تھا؟ وما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منہ، یعنی القرآن، اور بندہ اپنے رب کی طرف کسی چیز سے اتنی نزدیکی حاصل نہیں کرتا جتنا اپنے منہ سے ادا کیے ہوئے قرآن کی تلاوت سے۔ اب معلوم ہوا کہ نماز بھی اللہ کی نزدیکی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی نزدیکی، کیونکہ کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کی تلاوت ایسا ہے کہ آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ سے باتیں کی، چاہے آپ نماز میں قرآن پڑھو چاہے آپ غیر نماز میں قرآن پڑھو، ایسا ہے کہ گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہو۔ حدیث میں فرمایا، چنانچہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، یہ مسئلہ ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے اور عبادت ہے۔ جو تم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہو، سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو زیادہ ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہو اس سے کم ہے، مگر ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر سمجھے ہوئے ثواب نہیں ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے اللہ کی، آسمانی صحیفہ ہے کہ اس کو کوئی سمجھ کے پڑھے تب بھی ہے ثواب، اور کوئی بغیر سمجھ کے خالی تلاوت کر رہا ہے، ایک پائی کی سمجھ نہیں آئی اس کو، یعنی عربی اس کو کچھ بھی نہیں آتی، ترجمہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، وہ صرف تلاوت کر رہا ہے بغیر ترجمے کے قرآن کے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ جتنا قرآن پڑھے گا ثواب ہو جائے گا، اور اگر پھر سمجھ کے پڑھے گا تو اور زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ ما خرج منہ، یعنی جس طرح بھی قرآن پڑھ لے کوئی، اب زبانی کوئی پڑھ رہا ہو نا قرآن تب بھی ثواب ہے، دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں، وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو ہم بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں، زبانی پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، اس میں اتنا ثواب نہیں ہے، اور جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس میں زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھ کر پڑھنے میں تمہاری آنکھوں کو بھی ثواب مل رہا ہے، قرآن کی زیارت کا ثواب، بغیر دیکھے ہوئے یہ ثواب نہیں ہے، وہ صرف زبان کا ثواب ہے، زبان سے پڑھ رہے۔ اور قرآن دیکھ کر پڑھنے میں 2-3 باتیں آ گئیں، ایک یہ کہ زیارت کا ثواب، آنکھوں کو ثواب، ایک ہاتھوں سے قرآن پکڑا آپ نے تو ہاتھوں کو ثواب، قرآن کو چھونے کا ثواب، تو قرآن کو چھونا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب۔ تو پھر معلوم ہوا کہ نور علی نور ہو گیا، نور پر نور۔ قرآن وہی ہے جو تم بغیر دیکھے پڑھتے، لیکن جب دیکھ کے پڑھ رہے ہو تو زیادہ ثواب ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا بلا سمجھے یا سمجھ کر دونوں طرح سے ثواب ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ درس حدیث کے بارے میں سن لیا، جس میں نماز اور قرآن پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔